چینج ہو جاتا ہے تب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا حکم اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب بھی آپ نافرمانی کرنے لگیں تو اللہ کے حکم کو ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ اس وقت کو گزر جانا ہے اور اینڈ ہونا ہی ہونا ہے. اسی وقت میری موت آ گئی تو اس کا مطلب میں نافرمانی کی کنڈیشن میں ہوں گی، تو میرا کیا انجام ہوگا، رائٹ؟ ایک فیس بک پہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی، آئی تھنک 2 years ago شاید، کہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ گاڑی میں گانے سن رہے تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ ساتھ ٹک ٹاک بنا رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے. اس ویڈیو کے اندر ان پیچھے گانوں کی آوازیں ہیں اور ساتھ ان کی جان نکلنے کی آوازیں ہیں. تو دیکھیں ان کا آخری عمل کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آخری عمل کو نیک بنائے، آمین. جب بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی میرا وقت ہو جس میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا، تو میں کس حال میں جاؤں گی. ہمیں یاد ہے کہ جب اسکول میں تھے تو ایک دن اسپیشل انسپیکشن کا ہوتا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آج باہر سے ٹیم نے آنا ہے. تو اس پورے دن اپنے یونیفارم ہم نیٹ اینڈ کلین رکھتے تھے، ہمارے شوز بہترین ہوتے تھے، ہم بار بار اس کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے تھے کہ اس کے اوپر ڈسٹ نہ آ جائے، اور اپنی کلاس کو صاف رکھتے تھے. ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا ہوتا تھا، شور نہ باہر نکلے، اور ٹیچرز بھی بڑی کانشیس ہوتی تھی. تو ہمیں پتا تھا کہ انسپیکشن والے کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو ہم وہ پورا دن الرٹ رہتے تھے. اب اسی طرح سے جو موت کا وقت ہے نا، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ الرٹ رہنا پڑے گا. ہر طریقے سے اپنی صفائی پاکیزگی کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے عمل کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بات آپ کے منہ سے نکل رہی ہے، کیا آپ کا ایکشن کیا ہے، کہ یہی وہ وقت ہو سکتا ہے جس وقت ملک الموت آئیں اور آپ کو اللہ حافظ اس دنیا سے کہہ کر جانا پڑے. تو اللہ کے پاس کے اس حال میں جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے حالوں میں اپنے پاس بلائے اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہو، آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے. جنہوں نے پردہ کر لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے، آمین. جب ہم کسی نیکی کے عمل، نیکی کے کام پر چلتے ہیں، نیکی کی راہ پر چلتے ہیں، کوئی بھی نیا سٹیپ اٹھاتے ہیں اپنے اللہ کے لیے، تو اس کے بعد ایک دل میں ایک سکون آ جاتا ہے، بہت زیادہ سکون آ جاتا ہے، کیونکہ ہم اپ گریڈ ہو جاتے ہیں، بالکل اس طرح سے جیسے ہم اسکول میں اپ گریڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم وی آر سینئرز، رائٹ؟ لیکن اس معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اب ہم اس طرح اپ گریڈ ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے جنت میں جانے کے لیے کچھ اور بہتر عمل کر لیا، الحمدللہ. تو پراؤڈ نہیں ہوتا، ایک سکون ہوتا ہے. تو سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی مان لینے میں ہے، اپنا سر جھکا لینے میں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا ظاہر اور باطن پاک کر دے، ہم سب کے معاملات کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب سے نیک اعمال کو قبول فرما لے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سے وہ عمل کروا لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبروں کو منور روشن کر دے. ہماری جگہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہاں ہم نے دفن ہونا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پرسکون والا ٹھکانہ بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے نیک اعمال ہمارے ساتھ رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے حالوں میں اس دنیا سے لے کے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے، آمین. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے. یہ جو دنیا ہے یہ 4 دن کی دنیا ہے، یہ حقیقت ہے. اس کی پریشانیاں ٹیمپرری ہیں. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کی تمام پریشانیاں، اس کی ٹینشنیں، جن کے لیے وہ مشقتیں کر رہا تھا، وہ محنتیں، سب کچھ یہاں رہ جاتی ہیں. ساتھ کیا رہتا ہے؟ باقیات الصالحات، وہ تمام نیک اعمال آپ کے باقی رہتے ہیں جو اب اللہ کے لیے کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ڈھیروں ڈھیر نیک اعمال ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اس دنیا کے غم نہ کھائیں یا رب العالمین، ہمیں تو بس آخرت کے غم لگا دے. ہم آخرت کے لیے کام کریں، ہم جنت کے لیے کام کریں، ہم تجھے راضی کرنے کے کام کریں. ہم کدھر پھنس گئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری مشکلات کو ہم پر آسان بنا دے.
زندگی کو ہم پر تنگ نہ کر، اس دنیا کو ہم پر تنگ نہ کر، ہمارے لیے آسان بنا دے. اور یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں یا رب العالمین ہمیں تیرے دین میں اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آئے، ہمیں ویک کرنے کے لیے نہ آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہمارا مددگار بن کر ہے. یا رب العالمین ہم تیرے دین پر چلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں استقامت عطا فرما، ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر بنا دے. یا رب العالمین ہمارے دل کو پرسکون کر دے اور ہمیں بہت محبت کے ساتھ اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہماری نسلوں کو نیک فرما دے. یا رب العالمین ہمیں دیکھ کر اور لوگ بھی تیرے راستے پر چلیں. یا رب العالمین ہمیں سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا، ہم کسی کی زندگی میں شر پھیلانے والے نہ بنے. یا رب العالمین ہمیں سب کے لیے باعث رحمت و باعث برکت بنا دے. آمین. یا رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے کلام کے لیے چن لے. یا رب العالمین قرآن کو ہمارے لیے آسان بنا دے. آمین آمین. انشاءاللہ شاید میں اناؤنسمنٹ پہلے کر چکی ہوں، ایک دفعہ پھر اناؤنس کر دیتی ہوں. انشاءاللہ فیبرری میں ہم اپنا قرآن جو ہے انشاءاللہ تفسیر سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کا نام ہے موٹیویشن فرام قرآن انشاءاللہ. اور یہ لائیو نہیں ہوں گے، اس کے ریکارڈڈ سیشن ہوں گے جو فیس بک پہ بھی شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور تمام سوشل میڈیا پہ شیئر ہوں گے. جلد ہی آپ کو نمبر دیا جائے گا جس سے آپ واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک بہت ہی زبردست اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اور اناؤنسمنٹ کرتے وقت میں سوچ رہی تھی میں چھوٹی ہوتی تو میں اس اپرچونٹی کو کبھی مس نہ کرتی. میں بچوں کے لیے ایک قرآن کا ایک سیشن لے کے آ رہی ہوں انشاءاللہ جو کہ ہمارا مارچ میں سٹارٹ ہوگا اور وہ جاری رہے گا جیسے کہ بڑوں کا سیشن ہے. بڑوں کے جو سیشن ہے وہ تمام فری ہیں، لیکن بچوں کو ہم چوز کریں گے. ہم اس کے لیے 50 جو کڈز ہیں ان کو سلیکٹ کریں گے جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں. ان کے لیے بڑا خوبصورت کلاسز ہوں گی، ان کی لائیو کلاسز ہوں گی، بڑوں کی نہیں. اور لائیو کلاسز ہیں تو یہ پیڈ ہوں گی انشاءاللہ، لیکن اس کی معمولی سی فیس رکھی جائے گی. اور اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو پتا ہے کہ ہم نے فی پے کی ہے تو ہم نے کلاس مس نہیں کرنی. اور ان کے پیرنٹس باقاعدہ بچوں کو بٹھائیں گے کہ بھئی ہم نے فیس پے کیا، بالکل اس طرح جیسے اسکول میں، تو وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوں گے کہ ان کی کلاس مس نہیں ہونی چاہیے. بہت ہی خوبصورت آغاز کیا جا رہے ہیں کلاسز کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے کر سکیں. آمین. 3 دن بڑوں کی کلاس ہوا کرے گی اور 3 دن بچوں کی کلاس ہوا کرے گی. بچوں کی کلاس زوم پر لائیو ہوگی انشاءاللہ، اور جیسے میں نے بتایا صرف 50 اسٹوڈنٹس ہم بیچ 1 میں چوز کریں گے اور ان کے انٹرویوز ابھی سے سٹارٹ ہو جائیں گے. آپ میری ایڈمن سے بات کر سکتی ہیں، آپ اپنے بچے کی ایج لکھوا دیں تو انشاءاللہ ان کو ایڈ کیا جائے گا. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ 3 ڈیز جو کلاسز ہوں گی اس میں 30 منٹس کی جو کلاس ہے اس میں فرسٹ 10 منٹس میں ان کو ترجمہ بتایا جائے گا کسی آیت کا. یعنی ہم سٹارٹ کریں گے قرآن سے، یعنی سورہ فاتحہ سے سٹارٹ ہوگا ہمارا، اور بچوں کو اس کا ترجمہ باقاعدہ یاد کروایا جائے گا. بالکل بھی ان پہ برڈن نہیں ڈالا جائے گا. اور اگر کوئی بڑا کہتا ہے کہ ہم نے بھی یہ کرنا ہے تو آپ بھی اس کو اویل کر سکتے ہیں اس اپرچونٹی کو. اس میں ایک جیسے آیت ہے اس کا ترجمہ ہے، اس کو یاد کروایا جائے گا. نیکسٹ 10 منٹس میں اس کی بریف تفصیل، اس کی ایکسپلینیشن، اس کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے گا جو بچوں کے لیے اب وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں. اور نیکسٹ 10 منٹس بچوں کے ساتھ انشاءاللہ انٹریکشن ہوگا، ان سے لائیو بات کی جائے گی، ان کا مائک انمیوٹ کر کے، تاکہ وہ ان آیات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کو کتنی سمجھ آئی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں قرآن کو اتنی ایزیلی پڑھ سکیں اور وہ اس پر عمل کر سکیں، اور ان کو مطلب ڈائریکٹ جب وہ قرآن سنے تو ان کو سمجھ آ رہا اور ان کی زندگیاں بدل جائیں. تو صرف اور صرف 50 اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے چوز کیا جائے گا انشاءاللہ. آپ ابھی سے رابطہ کر سکتے ہیں، مارچ میں اس کا سٹارٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے لیے چوز کر لے، کیونکہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت سی آسانیاں فرمائے، آپ سب کے بچوں کو دین کے لیے چن لے. آمین. میرے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کا امام بنائے، ہم سب کے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے لیے چن لے. آمین. میری پوری ٹیم کو، میری فیملی کو، میرے بیٹے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.